الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، واقعتاً ایمان لا کے بھی دکھاؤ، ایمان والے بن کے بھی دکھاؤ۔ اللہ پر ایمان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس کتاب پر ایمان جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر اور ان کتابوں پر بھی ایمان جو اس سے پہلے اس نے نازل کی ہیں۔ اور یاد رکھو
جس شخص نے بھی کفر کیا اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، پس یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا گرا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس امتحان میں مبتلا کیا ہے اور جس امتحان میں ہم لمحہ لمحہ مبتلا ہیں، وہ اگرچہ عمل کا امتحان ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، حسن عمل کا امتحان ہے، لیکن یہ عمل اپنی ظاہری اور اپنی باطنی دونوں شکلوں کے اعتبار سے اس عمل کا امتحان ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ ظاہری اعمال کی بنیاد باطنی کیفیات اور انسان کا قلبی عقیدہ ہوتا ہے، اسی لیے کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو باطنی پہلو سے خالی ہو، اور جس باطنی پہلو پر جس باطنی پہلو پر اسلام زور دیتا ہے اس کو شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں اور قرآن کی زبان میں ایمان یا تقوی کہتے ہیں۔ تقوی ایک بالکل یونیک اور منفرد اصطلاح ہے جو دنیا میں کسی اور مذہب نے نہ استعمال کی ہے، نہ کسی مذہب کے اندر اس کا کوئی تصور ہے۔ البتہ ایمان کے حوالے سے گفتگو تقریباً ہر مذہب کے اندر ہوتی ہے، اور ایمان کے بغیر کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ بنیاد ایمان بنتا ہے اور ایمان کا محل دل ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے گزشتہ جمعے میں بھی اور گزشتہ سے پیوستہ جمعے کے اندر بھی گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گزشتہ جمعے کے آخر پہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں ذکر کر رہا تھا کہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کر کے پوچھا بھی بعد میں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے آ کے اس خوف کا، اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ وہ منافق ہو گیا۔ اس نے آ کے کہا انی اخشی ان اکون منافقا، کہ مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، ایمان کی جگہ پہ کفر ہوتا ہے۔ دل کی حالتیں دو ہیں، تین نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں تین حالتیں، ایک منافق نفاق کی حالت ہے، ایک ایمان کی حالت ہے، ایک کفر کی حالت ہے۔ یہ ہمارا تصور ہے عام طور پہ کہ دل کی حالتیں تین ہیں، ایک ایمان کی حالت، ایک کفر کی حالت، اور درمیان میں نفاق کی حالت۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تین حالتیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دل کی بس دو ہی حالتیں ہیں، یا اس میں ایمان ہوتا ہے اور یا اس میں کفر ہوتا ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو پھر نفاق کیا ہوتا ہے؟ نفاق ہوتا کفر ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ منافق کے دل میں کچھ ایمان ہو، تھوڑا بہت کفر ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ منافق کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہوتا۔ اسی لیے علامہ جرجانی نے جو اس کی تعریف کی ہے نفاق کی، وہ کہتے ہیں کہ اس میں اظہار اور کتمان دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اظہار اور کتمان، اظہار عمل سے اور زبان سے، اور کتمان دل سے، دل میں جو ہوتا ہے اس کو وہ چھپاتا ہے۔ اظہار الایمان باللسان، زبان سے ایمان کا اظہار کرنا، وَكِتْمَانُ الْكُفْرِ بِالْقَلْبِ، اور دل میں اپنے کفر کو چھپا لینا، یہی تو نفاق ہے۔
منافقت ہوتی یہ ہے، ہوتا کفر ہے دل میں، اس کو چھپا لینا۔ جو کفر کو ظاہر کر دیتا ہے وہ کافر ہے، اور جو کفر کو ظاہر نہیں کرتا وہ منافق ہے۔ فرق تو صرف اتنا۔ لہذا جس شخص کو بھی یہ ڈر لگا یا ڈر لگتا آیا نفاق سے، تو اس کا ظاہری عمل تو مسلمانوں جیسا ہوگا تو نفاق سے ڈر لگے گا نا۔ وہ جب کہے گا کہ انی اخشی ان اکون منافقا، کہ مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں منافق تو نہیں ہو گیا، تو اس کا ظاہری عمل مسلمانوں جیسا ہوگا تو وہ منافقت کا اس کو ڈر لگے گا نا۔ اگر ظاہری عمل اس کا اہل ایمان جیسا نہ ہو تو وہ تو کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ ظاہری عمل اہل ایمان جیسا ہوگا تو پھر وہی کفر نفاق بن جائے گا۔ اس کے جواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات پوچھی تھی، اتصلی اذا خلوت، کیا تو نماز پڑھتا ہے جب تو تنہائی میں ہوتا ہے؟ تنہائی میں جا کے، لوگوں کے سامنے تو سب نماز پڑھ لیتے، منافق دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى، ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا نماز پڑھنے کو، کیونکہ انہوں نے دکھانا ہوتا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہوتا ہے، لہذا نماز تو انہوں نے پڑھنی ہوتی ہے۔ تو تنہائی میں جب آدمی ہوتا ہے اکیلا، اب ظاہر ہے تنہائی میں جو نماز پڑھنی ہے وہ فرض نماز تو نہیں ہے، فرض نماز تو مسجد میں ہوتی ہے۔ تو جس نے تنہائی میں نماز پڑھنی ہے اس نے خالص اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق پڑھنی، اس نے اللہ کے خوف سے پڑھنی۔ تو اس لیے انہوں نے پوچھا کہ جب تو تنہائی میں ہوتا ہے تو صلی اذا خلوت، جب تو اکیلا ہوتا ہے تو نماز پڑھتا ہے؟ اور پھر اکیلا بیٹھ کے صرف نماز نہیں، وتستغفر اذا اذنبت، اور جب تجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو اکیلا بیٹھ کے اپنے گناہ کی معافی اللہ سے مانگتا ہے؟ عرض کیا یہ تو کرتا، قال نعم۔ یہ ترغیب اور ترہیب کے اندر، الترغیب والترہیب کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں کرتا ہوں، نماز تو اکیلا بیٹھ کے پڑھتا ہوں، تنہائی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اذهب ما جعلك اللہ منافقا، جا چلا جا موج کر، تجھے اللہ نے منافق نہیں بنایا۔ اگر تو منافق ہوتا تو اکیلا بیٹھ کے کبھی اللہ سے گناہوں کی معافی نہ مانگتا۔ تو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے انسان کا، قلب کا تعلق، قرب کا تعلق، وہ اگر ہوگا تو دل کی حالت ظاہر کرتی ہے کہ بندہ ایماندار ہے یا کافر ہے یا منافق ہے۔ منافق نے کیا کیا ہوتا ہے؟ منافق نے دونوں دروازے کھلے رکھے ہوتے ہیں، بس اتنا ہی ہے۔ نفاق نفق سے ہے، جو سعودی عرب جانے والے لوگ جانتے ہیں کہ جو پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنائی ہوئی ہیں نا، اس کو نفق کہتے ہیں۔ اور نفق ایسی سرنگ کو، ایسی غار کو نہیں کہتے جو آگے سے بند ہو، جس کے دونوں راستے کھلے ہوں، اندر جانے کا بھی اور دوسری طرف سے باہر آنے کا بھی، اس کو نفق کہتے ہیں خاص طور۔ لہذا منافق جو ہوتا ہے وہ دونوں طرف دروازے کھلے رکھتا ہے، ایمان کی طرف بھی اور کفر کی طرف بھی، ہوتا اندر سے کافر ہے۔ وہ منافق کوئی ایمان اور کفر کے مجموعے والا نہیں ہوتا، اندر سے کافر ہوتا ہے، صرف اس نے اپنے ظاہری عمل سے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ اظہار الایمان باللسان، زبان سے کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، وکتمان الکفر، اور جو کفر ہے اس کو چھپا بالقلب، دل میں کفر کو چھپایا ہوا ہوتا ہے، اندر کفر ہوتا ہے، باہر ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے تو وہ کافر، اس لیے تو منافق۔ اللہ، لہذا سمجھ لیجئے کہ جو حالت ایمان پر نہیں ہے، حالت ایمان پر ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے دلوں کی حالت تو پھر اللہ جانتا ہے نا، ہمیں تو نہیں پتا۔ ہم ظاہر کے قائل ہیں، اور ظاہر کیا ہے؟ ظاہر وہ اعمال ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ تو جو شخص اندر سے منافق بھی ہو، بھلے اندر سے اس کے جو بھی حالات ہوں، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم ظاہر کے قائل ہیں۔ ہمیں کوئی شخص اہل ایمان کیسے عمل کرتا نظر آئے تو ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ ہمیں گمان ہے کہ یہ مومن، ہم اس کو مومن نہیں سمجھیں گے، اس کے اہل ایمان والا معاملہ کریں گے، لیکن اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ منافق بھی تو مسجد میں آتے تھے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 5 وقت مسجد میں آتا دیکھو، مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا دیکھو، اذا رأیتم
احدن، جب تم کسی شخص کو دیکھو یتعاہد المسجد، وہ مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، 5 وقت آ کے نمازیں پڑھتا ہے، فرمایا فشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دے۔ حالانکہ اس میں ضروری نہیں ایمان ہو، ہم دنیاوی معاملہ کرتے وقت، ہم کسی کے بارے میں گمان رکھتے وقت، ہم کسی کے بارے میں گفتگو کرتے وقت ہم ظاہر کے پابند ہیں۔ اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ دل کی کیفیت کے مطابق معاملہ ہو۔ لہذا کوئی اگر نفاق میں مبتلا ہو گیا، خطرہ تو اسی کا ہے، ظاہراً کوئی شخص مومن ہو اور اندر سے منافق ہو، اندر اس کے ایمان نہ ہو، یہ ہے فکر کرنے کی بات۔ دل کی کیفیتیں، دل کی حفاظت، اس کی پروٹیکشن، اس کا خیال، اس کے بارے میں پریشانی، یہ ہماری بحثوں کا موضوع نہیں رہا، یہ ہمارا موضوع نہیں رہا۔ ہم صرف ظاہری طور پر قلب کو کیسے پاک رکھنا ہے، کیسے اس کو آلودگیوں سے پاک کرنا ہے، کس طرح اس کو کفر سے پاک رکھ کے ایمان کے مطابق بنانا ہے اور اس کی حالت ایمانی کو برقرار رکھنا ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں رہا۔ اور پھر بھی جو منافق ہوتا ہے، جس کے دل کا معاملہ اور ہوتا ہے اور ظاہر کا معاملہ اور ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہیں، اندر سے اور ہیں، باہر سے اور ہیں۔ دل کا معاملہ کون جانتا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم کسی کو جان نہیں سکتے کہ وہ منافق ہے کہ مومن ہے۔ ہم ظاہری معاملہ دیکھ کر اس کے بارے میں جو بھی اس کا گمان ہوگا اس کے بارے میں ہم اس کا اظہار کریں گے، اللہ اکبر۔ باطنی معاملہ اللہ کے پاس ہے، اگر اس نے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے تو وہ منافق ہے، اگر اس نے ظاہر کر دی ہے تو وہ کافر ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے بخاری شریف کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ نفاق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا، نفاق وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ آج منافق نہیں ہوتے، بلکہ آج کافر ہوتے ہیں، منافق نہیں ہوتے۔ ان النفاق کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نفاق ہوتا تھا، آج نفاق نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آج کسی کو ڈر لگتا ہے، کسی کو یہ کہنے سے ڈر لگتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، پوچھ کے دیکھ لے۔ وہ کہتے ہیں ہاں میں نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ نہیں بولنا، میں نماز نہیں پڑھتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نماز نہیں پڑھتا، 1 پڑھ لیتا ہوں، 2 پڑھ لیتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اس سے پوچھیں کہ سود پہ کوئی کاروبار کو معاملہ، جھوٹ نہیں بولتا، میں کرتا ہوں۔ معاملات ایسے سارا کچھ وہ ظاہر بھی کرتا ہے، اس کا جو عمل ہے وہ ظاہر کر رہا ہے اس کفر کو، جو اس کے دل کی حالت ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو جب ظاہر کر رہا ہو تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندازہ تو کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی ابھی زندہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ منافق تو ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آج تو کھلے کافر ہیں، کفر کا اظہار ہو رہا ہے۔ آج لوگ چھپانا بند ہو گئے ہیں، اب لوگ کفر کو چھپاتے نہیں ہیں بلکہ اپنے کفر کو ظاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا منافق تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، بعد میں تو سارے کے سارے کافر ہی رہ گئے۔ اس لیے کہ وہ اچھا ایک قول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں نوعیت تبدیل ہو گئی ہے، اسی کو انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہو گئے، کہتے ہیں نوعیت تبدیل ہو گئی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کافر تھے وہ اور تھے، جو اس دور کے منافق تھے وہ اور تھے، جو آج کے دور کے منافق ہیں وہ اور ہیں، اور وہ جس دور کی بات کر رہے ہیں وہ صحابہ کا دور ہے۔ اندازہ تو کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا زمانہ، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا زمانہ۔ تو چلتے چلتے جس زمانے میں ہم ہیں اس دور میں کیا حالات ہو گئے ہوں گے نفاق کے، اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دور کے جو منافق تھے کانو یسرون، اس دور کے منافق
کانو یومئذ یسرون، ان کو چھپانا پڑتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس موجود تھے. اس وقت مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دے دیا تھا، ان کو چھپانا پڑتا تھا. اور فرمایا کہ جو آج کے دور کے منافق ہیں وہ تو ظاہر کا یجہرون، والیوم المنافقون یجہرون، وہ کہتے ہیں آج تو ظاہر کر دیتے ہیں، کوئی چھپاتا ہی نہیں ہے. لہذا رہ گئے دو، ایک مومن رہ گئے، ایک کافر رہ گئے، درمیان والا منافق تو ویسے ہی ختم ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق کا پتہ چل جاتا تھا، بذریعہ وحی بتا دیا جاتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ منافق ہے؟ ویسے ہی کیٹیگریز دو رہ گئی. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دی کہ جس کو اب وحی تو آنی نہیں قیامت تک، وحی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ بند ہو گیا. نشانیاں ہیں. ہم نے تو یہ کر لیا نا، کچھ اعمال ہیں وہ کرے تو منافق ہے. ہم نے کہا وہ عملی منافق ہے. ہم نے کہا وہ کچھ اعتقادی منافق ہوتے ہیں، کچھ عملی منافق ہوتے ہیں. تو جی اعتقادی منافق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں ہو سکتے. یہ تصور درست نہیں ہے، اس لیے کہ منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کفر ہوتا ہے اور کفر کا اظہار عمل سے ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشانیاں بتائی ہیں، ان نشانیوں سے آپ سمجھ لیں کہ اس کے دل میں کفر ہے کہ ایمان ہے. باقی دل کی کیفیت تو اللہ جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور. ان نشانیوں سے پتہ چلے گا کہ کیا ہے. اللہ اکبر. آپ کو زندگی گزارتے ہوئے، آپ کو گفتگو کرتے ہوئے، آپ کو چال ڈھال اختیار کرتے ہوئے، روز و شب کے معمولات ادا کرتے ہوئے اور معاشرتی فرائض ادا کرتے ہوئے آپ کو ہر معاشرے کے اندر پتہ چل جائے گا کہ مومن کا طرز زندگی کیا ہے اور منافق کا طرز زندگی کیا ہے. آپ اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کے مطابق اپنے آپ کو بھی پرکھ لیں اور دوسروں کو بھی پرکھ لیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال کے طور پر، آپ نے فرمایا فرق سمجھنا ہے، بات سمجھنی ہے، طرز زندگی کا کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا گفتگو سے پتہ چل جاتا، اس کی چال ڈھال سے پتہ چل جاتا، اس کے فیس جیسچر سے پتہ چل جاتا. کیسے پتہ چل جاتا؟ آپ اپنی شخصیت کا جائزہ لے لیں یا دوسروں کی شخصیت کا جائزہ لیں. فرمایا کہ الحیاء والعی من الایمان، جو شخص شرم کرتا ہے، جس کے اندر شرم حیا موجود ہے، والعی، اور وہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے. عی کہتے ہیں بدگوئی سے بچنا، بری باتیں نہیں کرتا، زبان ایک ایک لفظ تول تول کے کہتا، گالیاں نہیں بکتا، فحش نہیں بکتا، زبان کے الفاظ امبیلنس غیر معتدل الفاظ نہیں بولتا. الحیا، اس کی نگاہوں میں بھی حیا ہے، اس کی سماعتوں میں بھی حیا ہے، اس کی چال ڈھال میں حیا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے اس میں حیا ہے. اور حیا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. حیا کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی ان حدود میں رہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. نگاہ ان حدود سے باہر نہ نکلے جو حدود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. سماعتیں، بصارتیں، زبان، چال ڈھال، عمل ان حدود کے اندر ہے تو حیا ہے، اس حدود کے باہر ہے تو فحش. فحشاء کہتے ہیں حد سے باہر نکلنے کو، اور حیا کہتے ہیں حد کے اندر رہنے کو. لفظی لغوی معنی کہہ رہا ہوں، ویسے آپ کہہ لیں شرمیلا پن، اندر رہنا. اور جو وہ حیا کا پردہ کراس کر جاتا ہے، اللہ اکبر، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کا خیال ہو. دیکھیں کوئی بھی جذبہ، کوئی بھی دنیا کا نیک کام حیا کے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ ایک جذبہ ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے. آپ اگر وہ موجود ہے وہ جذبہ تو آپ حدود میں رہیں گے. اگر حیا کا جذبہ موجود نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی حد باقی نہیں. استاد سے شاگرد چاہے علم میں بڑا ہو اور شاگرد عمر میں بھی بڑا ہو،
تو بھی وہ استاد کے سامنے نگاہیں جھکا لیتا ہے. بچہ، بیٹا، بیٹی ماں باپ سے زیادہ پڑھ لکھ کے بھی ماں باپ کے سامنے گردن جھکا کے بات کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو حیا مانے ہے. بڑوں کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں، بڑے کی بات کے اوپر اپنی بات نہیں رکھتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑے کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا وہ تو میری امت میں سے ہی نہیں. اب یہ ایک حیا کے دائرے ہیں. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ جو آپ ٹریفک سگنل پہ رکے ہوتے ہیں نا، تو ٹریفک سگنل پہ کون روکتا ہے آپ کو؟ آپ کے انجن میں پیٹرول بھی ہوتا ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے پاؤں کے نیچے ریس بھی ہوتی ہے، لیکن آپ بریک لگا دیتے. کیوں؟ ریڈ لائٹ. ریڈ لائٹ ہے، آپ رک جاتے ہیں. آپ کو کون سی چیز روکتی؟ حالانکہ آپ آگے جا سکتے ہیں، آپ نہیں جا سکتے. آپ کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ حیا مانے ہے. یہ ایک جذبہ ہے. اللہ حاضل قیاس، قانون کی پابندی اس جذبے کی وجہ سے ہے، معاشرت کی پابندی اس وجہ سے ہے، بڑوں کی عزت اس وجہ سے ہے، چھوٹوں پر شفقت اس وجہ سے ہے، میاں بیوی کے حقوق اس وجہ سے ہیں، معاشرت کی ساری حدود اس وجہ سے ہیں. اگر یہ حدود ختم ہو گئی تو پیچھے رہ کیا گیا؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب حیا باقی نہ رہے تو پھر جو مرضی کرو. پھر تو پردہ باقی کوئی نہیں رہا، پھر تو باقی کوئی حد ہی نہیں رہی، جو مرضی کرتے پھر. اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء والعی من الایمان. دل کی کیفیت تو ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ تو پتا ہے کہ ظاہری طرز عمل کیا ہے. با حیا ہے یا بے حیا ہے، اس کی زبان بات بات پر پھسلتی ہے کہ وہ سنبھال کے بات کرتا ہے. یہ تو پتا ہے نا، یہ تو سب کو، یہ تو ظاہری چیز ہے نا. الحیاء والعی من الایمان. اس سے پتا چل جائے گا کون کون مومن ہے، کس کس کی دل کی کیفیت کیا ہے. وہ آپ کو ظاہری باتوں، ظاہری اعمال سے پتا چلے گا. اس لیے کہ دل کی کیفیت ہی عمل بن کے باہر نکلتی ہے. اگر آپ کا عقیدہ درست ہے، اگر آپ کے دل میں ایمان موجود ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ عمل سے ظاہر نہ ہو. ایمان کی ڈیفینیشن میں علماء نے شامل کیا ہے کہ ایمان عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے. اور علامہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی الجامع الصحیح کے اندر ایک باب باندھا ہے ایمان کے، کتاب الایمان کے اندر، کہ الایمان هو العمل. ایمان تو دراصل ایک کرنے کا کام ہے. ایمان ہے ہی عمل، ایک کرنے کا کام. تو کبھی ہم نے فکر کی کہ ہم ایمان کو کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایمان کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں؟ تو فرمایا الحیاء والعی من الایمان، اور والفحش والبذاء، والفحش والبذاء من النفاق. فحش تو کسی بھی طرح کی بے حیائی ہو سکتی ہے. یعنی کوئی اگر اریانی، برہنگی جس کو آپ کہتے ہیں، بے لباسی جس کو آپ کہتے ہیں، جو بے لباسی کا اظہار کرے، یہ بھی فحش ہے، یہ بھی بے حیائی ہے. اور جن حدود کا میں نے ذکر کیا ان میں سے کوئی بھی حد اگر کراس کر جاتا ہے تو یہ بھی فحش اور بے حیائی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ با حیا معاشرہ ہے یا بے حیا معاشرہ ہے؟ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، کیا اس نے حیا کی اقدار کو پروموٹ کیا ہے؟ کیا معاشرے کو دیکھ کر حیا کو تقویت ملتی ہے؟ کیا لوگ با حیا ہوتے ہیں اس معاشرے کو دیکھ کر، یا بے حیا ہوتے ہیں؟ کیا معاشرہ، کیا گلیاں اور بازار، کیا ٹی وی اور کیا الیکٹرانک میڈیا اور کیا سوشل میڈیا اور کیا آپ کے گھروں کا ماحول، کیا شادیوں اور بیاہوں کا ماحول، کیا آپ کی دعوتوں کا ماحول، کیا آپ کے تقاریب کا ماحول، کیا تعلیمی اداروں کا ماحول اگر وہ بے حیائی کو فروغ دے رہا ہے تو کیا یہ معاشرہ ایمان والا معاشرہ ہے؟ یہ تو نفاق والا معاشرہ. ہم نے کبھی اس بات کی فکر کی ہے؟ تو ایمان کی حفاظت کہاں سے ہونی ہے؟ ایمان کا تحفظ کہاں سے ہونا ہے؟ نہ کسی کو انفرادی طور پر فکر ہے، نہ کسی کو اجتماعی طور پر فکر ہے. پورا معاشرہ
غلاظت کی طرف چل رہا ہے، پورا معاشرہ اپنی سوچ اور عمل کے اعتبار سے غلیظ ہو چکا ہے۔ اس معاشرے میں جہاں ناجائز تعلقات قابل برداشت ہیں، لیکن وہ نکاح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس کو قرآن نے جائز قرار دیا، وہ اگر کوئی کر لے تو ساری دنیا اس کی طرف انگلیاں اٹھاتی، دیکھے جی اس نے دوسری شادی کر لی، اس نے تیسری شادی کر لی۔ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ایک دوست ہیں، واقعتاً ضرورت مند ہے دوسری شادی کے لیے، ہر ایک کے حالات ہوتے ہیں، پچھلے کئی سال سے میں ان کو جانتا ہوں، تو وہ چاہتے بھی ہیں کرنا، ضرورت بھی ہے، چاہتے بھی ہیں، ان کی اہلیہ نے بھی اجازت دے رکھی ہے، تو وہ پتہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں کرتے؟ کہتے جی صرف اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ وہ جا رہا ہے جس نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، نیک آدمی ہے، لیکن اس معاشرے کو آپ اندازہ کیجئے یہ باحیا معاشرہ ہے، اور اگر کسی سے بات کر لیں، کر کے دیکھ لیں آپ، کسی محفل میں، گھر میں، خاندان میں، دوستوں میں، کسی بھی جگہ، کسی بھی محفل میں، پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ ہو، آپ اسی دوسری شادی کو، نکاح کو ڈسکس کر کے دیکھ لیں، آپ کو ہزار دلیلیں ملیں گی، اور جو انسانیت کے علم بردار ہیں اور جدید تہذیب کے جو علم بردار ہیں وہ اس کو بے حیائی قرار نہ دے دیں تو پھر آپ مجھے کہیے گا کہ میں غلط ہوں۔ جو شخص نام لیتا ہے وہ کہتا ہے تجھے صبر نہیں آتا، تیرے اندر تزکیہ نہیں ہے، تیرے اندر ایمان نہیں ہے، تیرے دماغ میں پاکیزگی نہیں ہے، جو دوسری تیسری شادی کی بات کر رہا ہے۔ اور بدبختو، جب تم یہ باتیں کرتے ہو، شریعت کا مذاق اڑاتے ہو، تو تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11-12 بیویاں نظر نہیں آتی ہیں ازواج مطہرات، تمہیں صدیق اکبر نظر نہیں آتے، تمہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حیا کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں، جن سے ان پاک باز ہستیوں سے با حیا دنیا کائنات میں کوئی نہیں تھا، سب نے دوسری تیسری چوتھی شادی کی ہے۔ بدبختو، اگر یہ حیا کے منافی ہوتی تو ان میں سے کوئی دوسری تیسری شادی نہ کرتا۔ ہم کس معاشرے کی پیداوار ہیں؟ ہم نے معاشرے کو بنا کیا رکھا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء والعی من الایمان، جس معاشرے میں حیا کی اقدار کا فروغ ہو رہا ہو، سمجھ لو وہ ایمانی معاشرہ ہے، لوگ اپنی زبان سنبھال کے بات کر رہے ہوں۔ اب یہ تو جائز ہے، یہاں پہ آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، میں کبھی دیکھا تو نہیں، لوگوں سے سنتے ہیں اور تبصرے پڑھتے ہیں کہ جتنے ڈرامے آج کل ٹی وی پہ چل رہے ہیں سب کے اندر ناجائز تعلقات دکھائے جا رہے ہیں، اور صرف عام ناجائز تعلقات نہیں، حرام زدگی کی انتہا ہے کہ محرم رشتوں کے ناجائز تعلقات دکھائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی وہ رشتے جن کو اسلام نے تقدس بخشا ہے، ہم نے تو ان رشتوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور کیا سکھا رہے ہیں ہم معاشرے کو، کس چیز کو فروغ دے رہے ہیں معاشرے کے اندر؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والفحش والبذاء من النفاق، دو نشانیاں ایمان کی اس حدیث میں اور دو نشانیاں نفاق کی۔ فرمایا بذاء کہتے ہیں فحش گوئی کو، زبان، غلیظ زبان جو استعمال کرتا ہے، چاہے وہ گالیوں سے ہو، چاہے وہ ذو معنی الفاظ سے ہو، اور چاہے وہ زبان سے چسکے دار گفتگو کر کے اپنے آپ کو یا دوسروں کو لطف اندوز کر رہا ہو۔ بذاء ہر طرح کی جو فحش گوئی ہے، جو ان حدود سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگائی ہیں، زبان کی حفاظت تو پورے دین کا بندوبست تھا۔ بِمِلَاقِ ذَلِكَ كُلِّهِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں، جب انہوں نے دین کے بارے میں پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ میں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جاؤں، میں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اہم سوال کیا، بہت بڑا سوال ہے، یہی تو اصل سوال ہے۔
فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا وہی تو کامیاب ہے۔ اور جو یہ پوچھ رہا ہے اس کا مطلب ہے تو بہت ساری زندگی پر محیط سوال۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بتائیں، اور تفصیلات میں آپ نے وہ چیزیں بھی بتائیں جو ایمان ہیں، وہ چیزیں بھی بتائیں جو اسلام ہے، وہ بھی بتائیں جو اسلام کا حسن ہے، وہ بھی چیزیں بتائیں جو اسلام کو تقویت دیتی ہیں، انفرادی چیزیں بھی، اجتماعی چیزیں بھی، پورا اس کے اندر عبادات بتائیں، معاملات بتائے، ہر چیز بتائی، اس میں جہاد بھی بتایا، اس میں حج بھی، زکوٰۃ بھی، ہر چیز انفرادی اجتماعی سارا کچھ بتا کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا اخبرک، کیا میں تجھے خبر دوں بملاک ذالک کلہ،